روایات میں لکھا ہے کل قیامت کا روز ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا، اللہ رب العزت حساب و کتاب کا عمل فرما رہے ہوں گے۔ ایک شخص لایا جائے گا کہ جس نے زندگی بھر کبھی نمازیں نہیں چھوڑی ہوگی، 5 وقت کا نمازی ہوگا، تہجد گزار ہوگا، اللہ کی دربار میں حاضر ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے اے بندے، ہم نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے، اس لیے کہ تمہاری نمازیں بہت اچھی نکلی ہیں۔ اب اگر کوئی اور آپ کی تمنا اور خواہش ہو تو بتائیے۔ وہ شخص کہے گا اللہ آپ کا دیدار ہو گیا ہے، جنت مل گئی ہے، جنت کی نعمتیں مل گئی ہیں، 72 حوریں میرے نام کر دی گئی ہیں، اب مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ دوسرا آدمی لایا جائے گا جس نے بہت اچھے طریقے سے زکوٰۃ دی ہوگی، عشر نکالا ہوگا، اپنے مال کا صحیح حساب رکھا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے اے زکوٰۃ اور عشر دینے والے، تم نے بہت اچھا حساب کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے، کوئی اور تمنا اور خواہش ہو تو بتا دیجئے۔ وہ شخص کہے گا اللہ آپ کا دیدار ہو گیا، جنت مل گئی، حوریں مل گئی، جنت کی بڑی بڑی نعمتیں مل گئی ہیں، کچھ اور نہیں چاہیے۔ اللہ فرمائیں گے جنت میں بھیج دو۔ ایک روزہ دار آئے گا جون جولائی کے مہینہ میں، بیماری کے عالم میں، کاروباری ہوتے ہوئے، مزدوری کرتے ہوئے بھی روزہ نہیں چھوڑا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے اے روزہ رکھنے والے، اے صائم، ہم نے تمہارے لیے جنت کے فیصلے کر دیے ہیں، کوئی اور تمنا اور خواہش ہو تو بتائیے۔ وہ روزہ دار کہے گا اللہ جنت مل گئی، آپ کا دیدار مل گیا، جنت کی نعمتیں مل گئی، اب اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ فرمائیں گے جنت میں داخل کر دو۔ بہت سارے لوگ آتے جائیں گے، حجاج بھی آئیں گے، حاجی لوگ بھی آئیں گے، لوگوں میں خرچ کرنے والے بھی آئیں گے، لوگوں کے صحیح معاملات دیکھنے والے آئیں گے۔ اللہ سب کے لیے جنت کے فیصلے کرتے جائیں گے۔ آخر میں ایک شہید آئے گا، اللہ پوچھیں گے اے شہید، تم نے ہمارے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، ہماری خاطر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑا، ہماری خاطر ماں باپ جو بوڑھے ماں باپ تھے ان کو چھوڑا، ہماری خاطر بہترین رہائشوں کو چھوڑا، ہماری خاطر تم میدانوں میں نکلے، ہماری خاطر ہمارے دین کی سربلندی کے لیے تم نے میدانوں کا رخ کیا، تم نے مظلوموں کی آہیں سنی، تم سے گھر رہا نہ گیا، تم میدانوں میں نکلے، ایک جان تھی تم نے ہماری راہ میں وار دی، اور تم یہ تمنا اور آرزو بھی کر رہے تھے اگر اس جیسی 1000 جانیں بھی ہوتی تو اللہ کی راہ میں قربان ہوتی۔ تم نے بڑا عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے، پھر میدانوں میں تمہارے ٹکڑے کٹ گئے، تمہارے جسم بکھیر دیے گئے، بتاؤ کوئی اور تمنا اور خواہش ہو؟ ہم تمہارے اس عمل سے بہت خوش ہو گئے، تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہے، تمہارے لیے بے تحاشا حوروں کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، مزید کوئی تمنا اور خواہش ہو تو بتا دیجئے۔ وہ شہید جنت بھی دیکھ رہا ہوگا، وہ حوروں کا دیدار بھی کر رہا ہوگا، اللہ کا دیدار بھی کر رہا ہوگا، جنت کی نعمتیں سامنے ہوگی۔ وہ کہے گا اللہ سب کچھ مل گیا ہے، جنت مل گئی، آپ کا دیدار مل گیا، جنت کی حوریں مل گئی، جنت کی نعمتیں مل گئی، اللہ ابھی ایک چیز کی کمی ہے، وہ کمی یہ ہے جو شہید ہوتے ہوئے جب دشمن کا بم میرے جسم پر لگا تھا، تب جب میرے جسم کے ٹکڑے ہو رہے تھے، اس وقت مجھے جو لذت اور خوشی اور راحت حاصل ہوئی تھی، اللہ وہ جنت کی نعمتوں میں نظر نہیں آتی، اللہ وہ جنت کی حوروں میں نظر نہیں آتی، اللہ وہ جنت کی ان نہروں میں نظر نہیں آتی۔ اللہ ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے، دشمن کا سامنا ہو، دشمن میرے سامنے ہو، میں دشمن کے سامنے ہوں، دشمن مجھ پر وار کرے، میں اس پر وار کروں، پھر دشمن مجھ پر ایسا گولہ چلائے کہ میرے جسم کے 1000 ٹکڑے ہو جائیں، وہ لذت حاصل کرنے کے لیے پھر دنیا میں جانا چاہتا ہوں۔ تو شہادت یہ ایسی نعمت کہ یہ نعمت جنت میں بھی میسر نہیں آئے گی، ایسی نعمت کہ جنت کی نعمتیں بھی اس کے سامنے ہیچ معلوم ہوگی۔ نبی کو کیا ضرورت پڑی تھی اللہ کے لاڈلے کہ جن کے لیے جنت کی جو جگہ منتخب کرے آپ کے نام کر دی جائے گی، جنت میں جہاں رہنا چاہے آپ کے لیے حاضر، پھر بھی کہہ رہے اللہ تیری راہ میں شہادت چاہتا ہوں۔ بدر میں نکل رہے ہیں، احد میں نکل رہے ہیں، خندق میں جا رہے ہیں، حنین میں جا رہے ہیں، تبوک کا لمبا سفر کر رہے ہیں،
اس شہادت والی عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام تڑپا کرتے تھے.